رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. درود پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، ازاداری پر اعتراضات اور ان کے جوابات کے عنوان پر آپ کے سامنے جو آج گفتگو پیش کی جائے گی، اس گفتگو سے قبل اس بات کو بتا دینا بڑا اہم ہے کہ اگر انسان مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد غور کریں کہ یہ شیعہ کن پرخطر اور ناساز قسم کے ماحول سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے، اور تاریخ تشیع کو اگر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات انتہائی واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا مکتب، ایسا گروہ اور ایسے فرقے کے ماننے والے افراد اس ساری تاریخ کے اندر، جس کی تاریخ سرخ تاریخ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس قدر مظالم، اس قدر مسائل، اس قدر ناساز حالتوں کے باوجود بھی اگر شیعت آج ہمارے ہاتھوں میں باقی ہے اور اپنے اس عروج کے ساتھ باقی ہے کہ وہ تاریخ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم تھا، اگر اس نام سے منسوب کوئی فرد مل جائے تو اس کا قتل ہو جانا لازم تھا. تذکرہ تو دور کی بات، انسان ناموں کے اعتبار سے بھی اگر پکڑا جاتا تھا تو اس کی سزا فقط قتل اور زندان بند کے اندر ہونا ہی تھا. یہ سارے مسائل کے باوجود کہ جہاں پر غیروں کے حدیث کے سنانے کے اوپر مال و دولت دیا جاتا تھا، لیکن جب اہل بیت کے مسائل، اہل بیت کے احادیث کو بیان کیا جاتا تھا تو نہ فقط یہ کہ احادیث کو بیان کرنے پر پابندی تھی، بلکہ اگر کہیں بیان ہو جائے تو اس پر جرمانہ عائد ہو جایا کرتا تھا. تاریخ بتاتی ہے اور ائمہ کے مقابل میں دیگر لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے یہ باقاعدہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو دوسروں سے فتویٰ پوچھے گا، ان کے مسائل بیان کرے گا، ان کی بتائی ہوئی احادیث کو پیش کرے گا، اس پر تو انہیں بیت المال سے نوازا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی اہل بیت کے یا امام کے کسی فتوے کو یا ان کی کسی حدیث کو پیش کرے گا تو اس کے اوپر اسے بیت المال میں جرمانہ جمع کروانا پڑتا تھا. عزیزان محترم، ایسے مسائل سے پر ہماری تاریخ موجود ہے، اور اس کے باوجود آج یہ اتنا عروج دکھائی دیتا ہے کہ آج اسی عزاداری کو بپا کرنے کے لیے نہ فقط یہ کہ اگر فقط کربلا ہی کی مثال پیش کی جائے تو وہی مقام کہ جہاں پر کل زیارت کے لیے آنے والوں کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹا جاتا تھا، آج 1 کروڑ سے اوپر کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ پرسہ دینے کے لیے وہ بنت رسول کو اللہ کے رسول کے نواسے کے روزے پر حاضر ہو جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے.
فاضلان محترم، یہ عزاداری وہ طریقہ کار ہے جسے ائمہ نے اس شیعت کی بقا کے لیے ایک ایسے دور میں کہ جب اسے باقی رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا، نہ کوئی منبر تھا، نہ کوئی خطبہ تھا، نہ کوئی اور انداز و درس و تدریس کا نظام تھا، تو اس عزاداری کے ذریعے سے اس شیعت کو باقی رکھا گیا، اس لیے کہ یہ وہ نواز فطرت افراد تھے جو فطرت انسانی کو سمجھتے تھے کہ سیاست الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ماحول جب ایسا پرآشوب ہو جائے تو انسانی فطرت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب کسی غمزدہ کسی مظلوم کے تذکرے کو سنتی ہے تو پھر اس سے کوئی اسے غرض نہیں ہوتی کہ کس فرقے کا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کس گروہ کی یہ شخصیت ہے، بس ایک مرتبہ غم کی داستان ہوتی ہے اور ہر ایک اس غم کی داستان پہ المناک ہو جایا کرتا ہے، غمزدہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے طریقہ کار کو اختیار کیا گیا کہ اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں، ہم کبھی ناول پڑھتے ہیں، کبھی اخبارات کے اندر کوئی خبر آ جاتی ہے، کبھی کوئی ڈرامہ ہوا کرتا ہے، کبھی کوئی حادثے کی خبر آتی ہے کہ جس حادثے سے اگر ملی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، علاقائی طور پہ دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہ ہو، گروہوں اور فرقوں کے طور پہ دیکھا جائے تو ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، ملکی طور پہ دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہ ہو، مگر حادثہ اگر المناک ہوگا، حادثہ اگر غمناک ہوگا تو انسان ایک مرتبہ اسے سن کر خیالی داستان ہی کیوں نہ ہو اس پر غمزدہ ہو جایا کرتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی فقط ایک کہانی پڑھ رہا ہو، دو گروہ کا تذکرہ چل رہا ہو، ایک ظالم اور ایک مظلوم ہو، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، معلوم ہے کہ فکشن ہے، معلوم ہے کہ حقائق سے بالکل دور ہے، مگر دل یہ کہتا ہے کہ آخر میں اس مظلوم کی جیت ہونی چاہیے، آخر میں اسے جیتنا چاہیے۔ اگر کسی بھی مقام کے اوپر ہم اس قسم کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو انسانی دل کے اوپر جب اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے جو کہ خیالی داستان ہو، جو کہ فکشن ہو، تو سوچے کہ وہ داستان جو حقیقت پر مبنی ہو، جس داستان میں مظالم کی اور جس داستان میں مصائب کی انتہا کو پہنچا جا چکا ہو کہ جہاں پر اپنے تو اپنے غیر بھی جب تذکرہ سنتے ہو تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہو۔ ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں اور اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی اس رسم کے اندر آگے بڑھ کے عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ان کے شاعر بھی اسے سنتے ہیں تو اس پر اپنا مرثیہ لکھ دیتے ہیں، اس پر اپنی شاعری کو رقم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب کبھی ان کا عام فرد بھی اس تذکرے کو سنتا ہے تو روتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ظلم کرنے والے پر لعنت کرتا ہے اور اس سے بیزاری اختیار کر کے کہتا ہے اور فخر کر کے کہتا ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت، یہ ان کی سیاست الہیہ تھی کہ جنہوں نے اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا انداز عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی خاص انداز سے گفتگو نہ بھی کریں مگر ہر سال محرم کے چاند کے نکلتے کے ساتھ ہی بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں ممبروں سے تذکرہ حسین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور گویا یہ تذکرہ آج بھی یزیدیت پر ایک تماچا ہے اور حسینیت کی جیت کا اعلان ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ کے اندر ہمیں وہ واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر میں نے یہ واقعہ سنا اور اس واقعے کو دل چاہتا ہے کہ اس مقام پر پیش کر کے اس بات کا جواب بھی ہو جائے کہ آخر ہم کیوں حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کیوں یزید کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں، آخر وہ جو مر گئے، وہ جو اس دنیا سے گزر گئے، اس کا تذکرہ آج کر کے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ سقراط کہ جو قبل مسیح کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا شخص تھا، یونان کے اندر ایک دانشمند گزرا جس نے ایک حق پر مبنی بات کی جو اس دور کے مذہبی عقائد سے ٹکراتی تھی۔ بادشاہ نے کورٹ میں کیس چلا، اس دور کے لوگوں نے اور اس دور کے سوکھوڑ قسم کے نام نہاد قسم کے مذہبی رہنماؤں نے سقراط کو کہا کہ اگر تم اپنی اس بات پر ڈٹے رہے تو اس کی سزا